زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام زندگی کا مقصد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری زندگی کا مقصد کما حق ہو احسن طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زندگی کا مقصد، ایک زبردست مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جن و انس اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور قربان جائیں عبادت کے مضمون پر، اس کے مفہوم پر اور اس ٹاپک کی ڈائیورسٹی پر۔ اللہ اکبر! کہ اس میں نہ صرف رکوع و سجود ہے، اس میں نہ صرف عبادات ہیں، بلکہ اس کے اندر عبادت ہی کے اندر معاملات بھی ہیں، عبادت ہی کے اندر اخلاقیات بھی ہیں، اور عبادت ہی کے اندر ایسی خوبصورت صفات کا بیان ہے جن کو اپنا کر کے انسان نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اخروی زندگی کے اندر بھی ایک اچھا مقام اور ایک اچھا مرتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج ہم جس ایک خوبصورت وصف کے بارے میں ہم بات کریں گے، خوبصورت جو ہے وہ اسے بھی عبادت کے زمرے میں اگر لیا جائے تو وہ ہے رحم دلی۔ اس پر انشاءاللہ ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر کیسا قلب ہے، حضور کا دل کیسا دل ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ امتیوں کا مشقت میں پڑنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ کیا ہے، یہ گناہ ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اللہ اکبر! تمہاری خیر خواہی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سبحان اللہ! اور ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہیں، نرم دل بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اور رحمت فرمانے والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت نے کیسی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں کہ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، اور سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ یعنی حضور میں آپ کے دربار کا بھکاری ہوں، آپ کے دربار کا میں منگتا ہوں، مانگنے والا ہوں، اور مانگنے والے کے بارے میں آپ کو جو اللہ کریم نے فرمایا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو سوالی آئے اسے جھڑکنا نہیں ہے، سوالی آئے تو خالی نہ جائے۔ سبحان اللہ! کیا خوبصورت بات لکھی عدنان بھائی۔ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، مصیبت زدوں شاد ہو تم کے ان سے، مصیبت زدوں شاد ہو تم کے ان سے، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی۔ حضور کیسے رحم دل ہیں، نہ صرف انسانوں پر کرم فرما رہے ہیں بلکہ سنگ و حجر کو بھی نواز رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شجر و حجر کو بھی نواز رہے ہیں۔ کیسے مہربان ہیں! آپ اندازہ لگائیں عدنان بھائی کہ جو حضور سے محبت کر رہا ہے وہ جاندار ہے، ایک ہیومن بینگ ہے،
ایک انسان ہے اس پر بھی مہربانیاں فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا کوئی جانور آ رہا ہے آہا. تو وہ بھی آپ کی بارگاہ سے جو ہے وہ خیر پا رہا ہے. اور اگر کوئی بے جان تنا ہے آہا. وہ مچل رہا ہے حضور کی نگاہ پانے کے لیے, حق. توجہ پانے کے حق. لیے, اس کو بھی نواز رہے ہیں. سبحان. اور اگر کوئی پتھر ہے عدنان بھائی, جی. پتھر ہے اور جو حضور سے محبت کرتا ہے تو آقا کریم اس سے بھی محبت فرما رہے ہیں. آہا. جبل احد, حق. حضور نے فرمایا احد ہے, پہاڑ ہے, واہ. یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا دل ہے سبحان اللہ. قلب مصطفیٰ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل واقعی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رحم دلی فرمانا, شفقت فرمانا, مہربانی فرمانا, اور پھر یہ ایک تو ہے یک طرفہ محبت. جی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے. کہ بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بندے کے دل میں نہ ہو. ایک تو یہ انداز ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر رہے ہیں, اور ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس محبت کو قبول بھی فرما رہے ہیں واہ واہ. اور ساتھ میں اظہار بھی فرما رہے ہیں. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کی, یہ یک طرفہ محبت نہیں ہاں جی. بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے میں ہیں. قربان جاؤں. تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو بنو نجار کی جو بچیاں چھوٹی چھوٹی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کی آمد پر وہ پڑھ رہی تھیں, اور نغمے جو تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان, یوں کہہ لیں کہ حضور کی آمد پر قصیدے پڑھ رہی تھیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی ان سے فرمایا تھا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ جو بچے اور بچیاں تھیں چھوٹے اللہ چھوٹے, اللہ اللہ. تو انہوں نے عرض کی نام یا رسول اللہ, جی یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا, اب یہاں روایات مختلف ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لأحبکن, واللہ لأحبکن, واللہ لأحبکن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے ضرور محبت کرتا ہوں, اللہ کی قسم میں تم سے ضرور محبت کرتا ہوں. تو یقیناً یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی ہے, آپ کی شفقت ہے, عنایت ہے امت پر. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب ہمارے کریم آقا شفقت فرمانے والے ہیں, رحم دلی فرمانے والے ہیں, تو بندہ مومن کو بھی ایسے کریم آقا کے جو بندے ہیں جو ان کے امتی ہیں انہیں بھی ان کی امت پر رحم دل اور شفیق اور مہربانی ہونا چاہیے. وہ رشتہ دار ہوں, عزیز و اقارب ہوں, انسان ہوں, حیوان ہوں. آپ دیکھیں انسانوں کے حقوق کی بات تو یوں کہہ لیں اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس ہیں, انسان کے حقوق ہیں, لیکن ہم تو اس رحم دل آقا کے بندے ہیں, ان کے غلام ہیں, اس شفیق و مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانات پر بھی شفقت فرمانے والے ہیں, رحم فرمانے والے ہیں, جن سے وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ان سے دیکھی نہیں جاتی ان سے مصیبت کسی کی. یہ واقعی ایسے ہے, انسان امتی کی مصیبت تو بہت گراں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. وہ تو بے زبان جانوروں اور پرندوں کو بھی مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھتے. اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں نا ہرنی, اس نے فریاد کی, یہ رحم دلی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسے آزاد کیا بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بھیج دیا, وہ واپس بھی آئی. نہیں, یہ مشہور واقعہ ہے یہ. اسی طرح جانور آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, جانور ہیں, سوکھے تنے ہیں عدنان بھائی, کہتے ہیں آپ. سبحان اللہ, میں قربان جاؤں. اور بڑا وسیع موضوع ہے. حضور ایسا رحم فرماتے ہیں, ایسا کرم فرماتے ہیں کہ جس کو آپ نوازتے ہیں, جس پر رحمت فرماتے ہیں, اس کا سینہ بھی جو ہے وہ چوڑا کر دیتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور جو لے کے بھیک جا رہے ہوتے ہیں وہ خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پر اللہ کریم کا شکر بھی بجا لاتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرتے جاتے ہیں کہ ان پر ایمان لے آؤ. اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا کوئی خوف نہیں رہتا. مدنی چلیں گے ناظرین, رحم دلی, مخلوق خدا پر رحمت کرنا, مخلوق خدا پر رحم کرنا, یہ ایک بڑی زبردست جو ہے وہ عبادت ہے. رکن مرکزی مجلس شورا قبلہ حاجی محمد یافور صاحب اتاری ادامہ ذلہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. تو حاجی یافور صاحب کی خدمت میں سوال رکھوں گا, حضور یہ فرمائے یہ رحم دلی ہے کیا؟ مطلب
کس طرح ہم اندازہ لگائیں کہ بھئی ہمارے اندر یہ رحم دلی ہے یا نہیں ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی موقع عطا فرمایا۔ موضوع بڑا زبردست ہے۔ رحم دلی کا مطلب ہے نرمی سے پیش آنا، واہ، مہربانی کرنا، ہاں، مخلوق خدا پر رحم کرنا۔ کیا بات۔ اور رحم دلی اس جذبے کا نام ہے جس کی وجہ سے ہم انسانوں اور جانوروں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، اور واہ واہ رحم واہ، کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ اور اکبر۔ اللہ کے دو نام رحمان اور رحیم ہے۔ جی، اس کا مطلب بہت زیادہ مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کی رحمت ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ واہ واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا زبردست آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا ہے۔ ایک اور بات بھی ہے بھائی صاحب کہ لوگ کہتے ہیں یار جس کا دل نرم ہوتا ہے نا اس کو لوگ جو ہے وہ بیوقوف بڑی جلدی بنا لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیا ہے، کیسے ہے؟ دیکھیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ بے وقوف بنا لیتے ہیں۔ اب بظاہر لوگوں کے نزدیک کوئی بے وقوف ہے، کوئی سیدھا ہے، کوئی چلاک ہے، کوئی شارپ مائنڈ ہے۔ اب میں تو اس کو یوں کہوں گا کہ عقل جو ہے یہ ایک نعمت ہے، اور قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب ہوگا۔ جی، تو لہٰذا مومن جو ہے وہ نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ صحیح، اللہ اکبر۔ تو یہ یہاں جو ایک بات ہے جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پر ہم غور کریں کہ مذمت کس کی ہونی چاہیے۔ مسئلہ عدنان بھائی ایک یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حاجی غفور صاحب کہ جس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے نا اس کو ایڈریس کرنے کی بجائے وہ دوسرے کو لوگ جو ہے وہ سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی عجیب زمانے کی جو ہے وہ روش چل نکلی ہے، یعنی جس نے بدتمیزی کی ہے، جس نے بد اخلاقی کی ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اور وہ بیچارہ جو اس کے اگینسٹ میں اگر اس نے کچھ کہہ ہی دیا ہے یا کچھ بول ہی دیا ہے یا کچھ کر ہی دیا ہے اس کو سب جو ہے وہ لیکچر بھی دیں گے اس کو، نہیں آپ تو یوں نہ، آپ یوں نہ کریں۔ ہم اس کی بھی جو ہے وہ کنڈیمنیشن نہیں کر رہے، حسن اخلاق ہی اپنانا چاہیے، معاف ہی کرنا چاہیے، بالکل اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جس کے اندر اصلاح کی حاجت ہے نا، جو سبب ہے، جو کاز ہے، اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہونا چاہیے، اس پر بھی فوکس ہونا چاہیے۔ تو یہاں اگر ہم لیں کہ بھئی جو رحم دل آدمی ہے اس کو لوگ بیوقوف بنا لیتے ہیں، تو بیوقوف بنانے والے کو اس بات کی حاجت ہے کہ اس کو سمجھایا جائے بھائی کہ بیوقوف لوگوں کو بنانا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو جو ہے وہ چونا لگانا یا ان کو جو ہے وہ غدر والے معاملے کے اندر جو ہے وہ لے کر کے آنا، ان کے ساتھ فراڈ کرنا، اس کو چھوڑو، نہ کہ ہم جو ہے وہ رحم دل بننے کو بولے بھائی تم اپنی رحم دلی چھوڑو، تم جو ہے وہ سخت گیر بن جاؤ، اور جو دھوکہ دے رہے ہیں وہ تو بیچ میں سے نکل ہی گیا۔ کیا کہیں گے آپ؟ چرواہے والی کہانی تو آپ نے بھی سنی ہوگی، ہم نے بھی سنی ہوگی، کہ اس نے لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ جی وہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ ہاں جی، لوگوں نے اس کی بات پہ یقین کیا اور آگے ڈنڈے لے کر، کلاڑے لے کر، تو وہ سمجھ گیا تو میں نے تو بیوقوف بنایا تھا، میں تو جھوٹ بول رہا تھا آپ کے ساتھ۔ پھر دوبارہ جب اس نے کہا شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، پھر لوگ اس کی بات پر آ گئے۔ پھر اس نے شاید یہی سوچا ہوگا میں نے بیوقوف بنایا، لوگوں کو پاگل بنا لیا، چونا لگا دیا، لیکن پھر جب سچ مچ آئے تو کیا ہوا؟ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو شارپ مائنڈ سمجھتے ہیں کہ بڑے شارپ ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ڈسیو کر رہے ہیں، تو یہ آئندہ کے لیے معاشرے میں اپنا اعتبار کھو دیتے ہیں جی، اور ان لوگوں کا معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جی، ہاں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ سیدھے ہیں، ان کا ایک وہار قائم ہو جاتا ہے، ان کا ایک اعتبار قائم ہو جاتا ہے، معاشرے میں ایک عزت بنتی ہے، ایک شخصیت بنتی ہے، پرسنالٹی بنتی ہے، جس کے بعد لوگ آئندہ کے لیے ان پر اعتبار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا شخصیت تو ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ واہ، اصل سیدی آج کل حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو سٹینڈرڈز ہیں نا وہ ہم نے خود مقرر کر لیے اپنے۔ جی، تو سٹینڈرڈز جب خود مقرر کریں گے کسی چیز کے لیے
تو وہ لاہور کے سٹینڈرڈز کوئی اور ہیں، پنڈی کے سٹینڈرڈز کوئی اور ہیں، پشاور کے کچھ اور ہیں، کے کچھ اور ہیں، سندھ کے کوئی اور ہیں، ہند کے کوئی اور ہیں، یو کے اور ہے، یورپ اور ہے، اور ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر شہر کے ہر علاقے میں ہر فرد کے سٹینڈرڈز اور ہیں. جبکہ اسلام از یونیورسل ریلیجن. اسلام ایک پوری دنیا کے لیے مذہب ہے اور قیامت تک کے لیے مذہب ہے. تو اگر دین اسلام کی سٹینڈرڈز کو اپنایا جائے، اخلاقیات کو، رحم دلی کو، حسن اخلاق کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم وہ ویلیوز اختیار کر سکتے ہیں جس کا اللہ رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اور واقعی ہماری شخصیت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس طرح کے فرمایا گیا ہمیں. واہ جی واہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی. اگر غور کیا جائے تو رحم دلی جو ہے نا، یہ وہ وصف ہے کہ جس کی دنیا بھر میں پذیرائی ہے. بلکہ اگر ہم اس کو یوں دنیا بھر کے نظام کے تناظر میں دیکھیں تو اس کی ضرورت اس کو محسوس کیا گیا کہ سال میں ایک باقاعدہ دن مقرر کیا گیا جس کو کائنڈنس ڈے کہا جاتا ہے، ورلڈ کائنڈنس ڈے. تو یہ نومبر کے اندر لوگ مناتے ہیں کہ جی رحم دلی لوگوں کے اندر پیدا کی جائے، احساس پیدا کیا جائے. رحم دلی کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ نرم مزاج، شفقت کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے یعنی لوگ اب آ کر اس کو ایک ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ شفقت مہربانی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. جب میں نے تھوڑا کچھ اس حوالے سے پڑھا تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی شفقت، مہربانی، رحم دلی یہ ہے کہ کوئی نابینا آدمی مل جائے تو آپ اس کو سڑک پار کروا دیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کچھ قدم آپ چلوا دیں، اس طرح. تو یہ رحم دلی کے اس طرح کی یوں کہہ لیں کہ جو نظائر ہیں، اس کی جو مثالیں ہیں وہ بیان کی گئی. یہ وہ ہے جسے آج دنیا ضرورت سمجھ کر رہی ہے، جبکہ ہم جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں وہ سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے وہ یہ پیغام دے چکے ہیں کہ یہ سال میں ایک دن منایا جانے والا دن نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کے اندر جب آپ مسلمان ہیں تو پھر ہر اعتبار سے آپ نے انسانوں پر بھی شفقت کرنی ہے، آپ نے حیوانات پر بھی شفقت کرنی ہے، پرندوں پر بھی شفقت کرنی ہے، اور اس کو رسم کے طور پر نہیں بلکہ مسلمان جب ایسا کرتا ہے تو پھر وہ عبادت کے طور پر کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے طور پر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر بدلے میں اسے رب کی رضا بھی ملتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی نظر عنایت بھی نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. رومی کشمیر مولانا بلکہ علامہ واہ محمد بخش صاحب عارف کھڑیا فرماتے ہیں کہ لکھاں بیرینو لگ دے تے کچھ لگ دے تے چڑھ جان دے تے جیڑے رہن اوے پکے محمد او سویو وٹے کھاندے. یعنی بیری کو تو بہت سارے بیر لگتے ہیں لیکن کچھ جھڑ جاتے ہیں، لیکن جو پکے رہ جاتے ہیں وہ پتھر کھاتے ہیں، ویلیویبل ہوتے ہیں. اچھا یہاں یہ یاد رکھیں کہ جو ہرا بھرا ہے، جو ویلیویبل ہے، اس کو اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے تو یہ بعض کا درجات کی بلندی کے لیے آ رہی ہے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات آپ غور کریں، اللہ اکبر، بڑی پیاری بات ہے کہ بلا حاجی غفور صاحب کی زیارت کے دوران مجھے یہ بات میرے ذہن میں آئی اور زندگی میں پہلی مرتبہ ذہن میں آئی. اللہ اکبر. عدنان بھائی آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، پھل دار درخت، آم کا درخت، آم کے درخت کا پھل جو توڑ لیتا ہے نا، آم کے درخت پر آم لگا ہے، اس کو کیا کر لیا؟ توڑ لیا. وہ اگلے سال پھر کیا دے گا؟ پھر پھل دے گا. اسی طرح کینو ہے، تو کینو جب لگتا ہے تو یہ جو ہے نا وہ درخت لدا ہوا ہوتا ہے یہ کینو کے پھل سے، اس کے پھل توڑ رہے ہیں، اس نے کیا کر لیا؟ پھل توڑ لیا. یہ اگلے سال پھر کیا کر رہا ہے؟ اس سے پھل دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو ایمان والا اسی نفع مند جو ہے وہ درخت کی طرح ہونا چاہیے کہ جو کیا کرے؟ فائدہ دے، جو کیا کرے؟ خوشبو پھیلائے. ہمارے پاس یہ تعلیم ہے، حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کا بھلا کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ بھلا کرے. ہم دھوکہ دینے والے نہ بنے، لیکن اگر کسی نے کوئی ایسا کام کر ہی دیا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا تو ہمیں بہرحال رحم دل بننا ہے، مہربان رکھنا ہے، کائنڈ بننا ہے، اور
لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، تو ہم اپنی ذمہ داری بہرحال کیا کریں، پوری کریں۔ آگے جو ہے وہ میں بڑھوں گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ سحری اجتماعات کر کے، یہ نیک اعمال کا جائزہ جو ہے وہ لے کر کے، مدنی قافلوں کے ذریعے سے، سنتوں بھرے اجتماعات کے ذریعے سے، سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے سے، یہی نیکیوں کا، عبادت کا ذوق اور شوق جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو ہم ایک کوئٹہ کے سحری اجتماع کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ عاشقان رسول تشریف لا رہے ہیں، اجتماع میں شرکت کے لیے کیسے آ رہے ہیں، آئیے ذرا دیکھیے۔ اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب۔ ہم اس وقت کوئٹہ شہر میں قیومیہ قادریہ مسجد جین روڈ پہ موجود ہیں۔ الحمدللہ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد ہمارا یہاں پہ سحری اجتماع شروع ہوگا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم بھی نیک کام کرنے والے، نیک اجتماعات میں شرکت کرنے والے، یہ حسن اخلاق اپنانے والے، عبادتیں کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ حاجی غفور صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا، حضور یہ فرمائیں کہ یہ رحم دلی کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی یوں پوچھے یار یہ رحم دلی کا فائدہ کیا ہے، کوئی فائدہ بتائیں اس کا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے رحمت بتایا ہے، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، واہ، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں پر رحم کرتے ہوئے بھیجا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، نہ صرف انسانوں پہ رحم و کرم فرمانے والے ہیں بلکہ جانوروں پر بھی بے انتہا شفقت فرمایا کرتے ہیں جی، کیونکہ آپ تمام جہانوں پر رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو جب اگر رحم دلی کریں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ مخلوق خدا پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ اکبر، ہر جاندار سے بھلائی کرنے پر ثواب ملتا ہے، واہ، واہ، رحمت خداوندی کی برکت سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاں ہاں، اور بسا اوقات کوئی چھوٹی سی نیکی بھی بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کتا پیاسا تھا، کسی شخص نے اسے پانی پلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو رحم دلی کرے، اور کتا بھی وہ جو روایت میں لکھا ہے اس کا اپنا نہیں تھا، وہ ایسے کو تھا کتا کسی کا، جی، تو اپنا نہیں تھا، پھر بھی اس پر رحم کیا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک فحاشہ عورت، اس نے پانی پلایا پیاسے کتے کو، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو رحم دلی تو بندے کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے، واہ واہ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بخش دیتا ہے۔ جی، جس کام سے بخشش ملتی ہو اس کام میں تو آگے بڑھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ میری مثال جو ہے وہ اس بندے کی طرح ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے سمجھایا، میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، اور فرمایا کہ جب اس کی چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اور جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ آ رہے ہیں اور اس آگ کے اندر گر رہے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ وہ جو آگ جلانے والا ہے وہ اس سے انہیں نکالنے لگا، بچانے لگا، فرمایا لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے رہے۔ فرمایا اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے نکالتا رہوں گا اور تم ہو کہ اس کے اندر گرتے چلے جا رہے ہو۔ یہ احساس اور رحم دلی کی بات ہے۔ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بچ جاؤ دوزخ سے، آگ کے اندر گرنے سے بچ جاؤ، لیکن تمہاری مثال ایسی ہے، ان پتنگوں کی سی ہے، ان کیڑے مکوڑوں کی سی ہے کہ جو آگ کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے، آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ ایک صحابی جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے دیکھا ایک چڑیا جو ہے وہ اوپر پرندہ چکر لگا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کے پاس اس چڑیا کے بچے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ، مجھے وہاں رستے میں ملے تھے اور میں آستین کے اندر ڈال کے لے آیا ہوں۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماں، وہ جو پرندہ تھا، وہ اپنے بچوں کے لیے جو بے چین تھا، نبی پاک علیہ السلام سے اس کی بے چینی دیکھی نہیں گئی، اور آ کے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کروا دیا، فرمایا اس کو آزاد کر دیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں، وہ جیسے جانور سواری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، سامان کو لادنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نفع کے لیے بنائے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی منمانی کرے، اپنی مرضی کرے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کوئی آدمی سواری پر جاتے جاتے رک جائے اور پھر دوسرا آدمی جو رستے میں اسے ملا اس کے ساتھ وہ گفتگو کرنے لگ جائے، یعنی کھڑا رہے، سواری کے اوپر بیٹھا رہے اور اسی پر بیٹھے بیٹھے، یعنی اسے گویا کہ اس نے کرسی بنا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ اپنے سواری کے جانوروں کو کرسی مت بناؤ، کہ وہ کرسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر بات چیت کرنی ہے، رک کر ٹھہرنا تھا، نیچے اترتا پھر اس سے بات چیت کرتا۔ سواری اس لیے ہے کہ اس پر سفر کیا جائے، جو اس کا استعمال ہے وہ کیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی سواری کے جانوروں کو کرسی مت بناؤ۔ آپ دیکھیں، حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے رحم دلی، یہ ہے احساس، یہ ہے شفقت، مہربانی، کہ جو جانوروں پر بھی وہ مشقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گوارا نہیں فرما رہے۔ تو پھر اسی تناظر میں آپ دیکھیے کہ جب ہم جس نبی علیہ السلام کے جن کے امتی ہیں، وہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں بھلائی کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، پھر میں اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کتنا زیادہ بھلائی کریں، ہر انسان اس پر غور کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بڑی زبردست بات ہے، رحم دلی کا فائدہ کیا ہے؟ رحم دلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا ہے، اور حضور کی اتباع کا ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضور کی اتباع کرے گا تو اللہ کریم کا کیا بن جائے گا؟ محبوب بن جائے گا۔ بالکل، سبحان اللہ، چاہنے والا بھی محبوب بنتا ہے، اتباع کرنے والا بھی محبوب بنتا ہے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، جو تمہیں چاہے، جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، آقا جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو۔ حضور کا پیارا بنے گا جب حضور کی اتباع کرنے والا بنے گا، تو پھر خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ الکریم۔ ہمیں تو حضور کی اتباع کا حکم بھی یہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دنیا جہان جو باتیں کر رہی ہے وہ دنیا جہان کی باتیں، حاجی غفور صاحب نے فرمایا نا، اپنے اپنے سٹینڈرڈ ہیں، کوئی محلہ ہے، کوئی برادری ہے، کوئی علاقہ ہے، کوئی یہ ہے، وہ اپنا اپنا حساب ہے، تو اپنے اپنے حساب کو وہ جو جدھر ہے وہ ادھر ہی رہے۔ ہم وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ اپنائیں کہ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول وللہ الحمد ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ احساس بھی دلا رہا ہے، نیک کاموں کا جائزہ بھی دلا رہا ہے، اور اگر کبھی کوئی ایسا کام ہو گیا ہے کہ گناہ والا کام ہے تو اس سے توبہ کی رغبت بھی دلا رہا ہے۔ الحمدللہ سحری اجتماع میں ادا کیے گئے سعد و توبہ کے اور سورہ ملک کی تلاوت کے کچھ مناظر ہیں ہمارے پاس، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز جنت۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ یا اللہ عز و جل ہماری صلاۃ و توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بے کسو مجبور کی مالک و مولا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ مجبور کی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو
تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی نیکیاں کرنے والا بنائے. اثر ہوتا ہے، دیکھنے کا بھی اثر ہوتا ہے. بالکل ہے نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، پھل رنگ پکڑ رہا ہے، جو اچھی چیز ہے وہ لے رہا ہے. تو انسان کو بھی چاہیے کہ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے جو اچھی چیز دیکھ رہا ہے اس کو کیا کرے، اڈاپٹ کرے، اس کو اپنے اندر جو ہے وہ لے کر کے آئے. تو یہ جو مناظر دکھائے جاتے ہیں ان کا مقصد بھی ایک یہی ہوتا ہے، تشویق دلانا. لفظ تھوڑا مشکل ہے، میں آسان کرتا ہوں، شوق دلانا. واہ، ٹھیک ہے نا جی، رغبت دلانا، شوق دلانا، انڈیکیٹ کرنا جو ہے وہ اچھے کام کی طرف. تو اللہ ہمیں بھی اچھے کام کرنے والا بنائے. حاجی غفور صاحب مسکرا رہے ہیں، پہلے تو آپ یہ بتائیں مسکرا کیوں رہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، مسکرانا چاہیے، اچھی بات ہے. کوئی اچھی بات ذہن میں آپ کی آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آمین. پہلے آپ مشکل لفظ بولتے ہیں اور پھر آسان ترجمہ کر کے ہمیں سکھاتے ہیں، تو آپ ہمیں بولنا بھی سکھا رہے ہیں. عالم کی یہ شان ہے کہ وہ بولنا بھی سکھاتا ہے. استغفر اللہ. اصل میں ہے نا جی، امیر سنت کا مدنی پھول آسان بات کرنی چاہیے. وہ جب مشکل لفظ ہو جاتا ہے پھر وہ ذہن میں آتا ہے بھی یہ مشکل بول دی ہے، اب اس کو آسان بھی کرنا ہے. نگران شورا نے ہمارا جو ایک مدنی مشورہ لیا ہے اس میں بھی اس عنوان کو نگران شورا نے بھی لیا ہے کہ بھی بات وہ ہو کہ جو سمجھ میں سب کو ہی آ جائے. مشکل تو جس کو ادبی ذوق ہے وہ تو چلے سمجھ جائے گا، لیکن آسان بات کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس کا ادبی ذوق ہے وہ بھی سمجھ جائے گا، اور جس کا ادبی ذوق نہیں ہے اس کو بھی بات جو ہے وہ سمجھ میں آ ہی جائے گی. ہم مبلغ ہیں تو مبلغ کے لیے امیر سنت کی یہی جو ہے وہ گائیڈنس ہے، نگران شورا کا یہ مدنی پھول ہے کہ آسان بات ہی کرنی چاہیے. تو کبھی کبھی وہ ہو جائے تو پھر کوشش کرتے ہیں آسان کرنے کی. بھائی صاحب سوال ہے ایک، رحم دلی کی ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو اس کو ایک دوسرے اینگل پر جو ہے میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں پر تو لوگ جو ہے وہ مہربان بھی ہوتے ہیں، رحم دل بھی ہوتے ہیں، شفقت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے بچے اگر وہی کام کر رہے ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں یار کتنا شیطان بچہ ہے ان کا. تو کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ پہلے تو میں اپنے بچوں پر رحم کرنے کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی. اللہ اکبر. میں نے اسے 3 کھجوریں دی، تینوں نے ایک ایک لے لی. پھر اس عورت نے اپنی کھجور کو بھی 2 ٹکڑے کر کے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، ایک ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا. اللہ اکبر. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ مجھے اس سے بڑا تعجب ہوا. جی. میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اس احسار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی. سبحان اللہ. جس نے اپنے بچوں پر رحم کیا. تو کسی کے بچے بھی آ جائیں ان کے لیے ہمیں احسار کرنا ہے، نرمی کرنی ہے، شفقت کرنی ہے اور محبت دینی ہے. نیک لوگ اپنے متعلقین اور ان کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں. حدیث پاک میں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا حسب استطاعت ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اب چھوٹوں پر شفقت کریں. جس پر اپنے سوتیلے بچوں کا نفقہ واجب نہ ہو پھر بھی وہ ان کی کفالت کرے، ان پر خرچ کرے، تو اسے اس پر بھی ثواب ملے گا. اسی طرح دوسرے بچوں پر خرچ کرنا اور بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی باعث ثواب ہے. اور جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا، اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، ان کا بھی واقعہ ہے کہ آپ بہت شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں، ایسے حاکم کے مہربانی کرنے والے. دراصل ایک شخص کو قبیلہ بنو اسد سے حاکم بنایا. وہ عہدہ لینے کے لیے بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ کا چھوٹا منا بھی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ فرط محبت کے ساتھ اسے چوم رہے ہیں. سبحان اللہ. اسے تعجب ہوا، حضور کیا آپ اس بچے کو چوم رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی اپنی اولاد کو نہیں چوما.
ये सुनकर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार फरमाया और इरशाद फरमाया, तुम तो लोगों पर बहुत कम रहम करने वाले हो, तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी जाए। लाओ हमारा मनसब जो हमने तुम्हें दिया है, आज के बाद हम कभी तुम्हें हुकूमती काम वाला ओहदा नहीं देंगे। तो लिहाजा ना सिर्फ अपने बच्चे बल्कि लोगों के बच्चे, देखिए फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु का एटीट्यूड क्या है जी कि इसने अपने बच्चों पे रहम नहीं किया, इन लोगों के बच्चों पे कहाँ रहम करेगा जी। तो आप हाकिम बनाते ही उसे थे जो लोगों पर रहम करे, लोगों पर शफकत करे, लोगों से मोहब्बत करे, उन पर मेहरबान हो। तो बच्चों पर शफकत और मोहब्बत करना, इन्हें शफकत से चूमना ना सिर्फ जायज़ बल्कि सुन्नत से साबित है। शफकत और मोहब्बत और रहम दिली अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है और जन्नत में घर है, इसमें वही लोग दाखिल हो सकेंगे जो बच्चों को खुश रखा करते थे। लिहाजा हमारे बुजुर्ग जो थे ये ऐसे शख्स को कोई ओहदा नहीं देते थे जिसके दिल में शफकत और मोहब्बत ना हो, क्योंकि ऐसा शख्स मखलूक पर कैसे रहम करेगा जब उसके अपने दिल में ही रहम नहीं। तो लिहाजा अल्लाह ताला हमें ना सिर्फ अपने बच्चों पर बल्कि दूसरे के बच्चों पर भी रहम करने की तौफीक अता फरमाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की है सर। जी अदनान भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तो मुबारक अंदाज यही है कि आप जो है वो दूसरों के बच्चों पर भी न सिर्फ शफकत मेहरबानी फरमाया करते थे बल्कि इसकी तरगीब भी इरशाद फरमाई। अबू उमैर जिन्हें कहा जाता था, उनसे हुजूर अलैहिस्सलाम का इतना प्यार था, इतनी शफकत थी, वो जिस चिड़िया के साथ, जिस परिंदे के साथ खेला करते थे, जब वो मर गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके पास गए और जब उसको उदास बैठे हुए देखा बच्चे को, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, या अबा उमैर मा फ़अलन नुगैर, फरमाया वो तुम्हारी चिड़िया का नुगैर का क्या हुआ। इस पर वो मुस्कुरा दिए, खुश हुए। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कहीं शहर से बाहर से तशरीफ लाया करते थे तो रस्ते में जो बच्चे मिलते थे ना, अहले बैत अतहार के या दीगर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बच्चे, नबी पाक अलैहिस्सलाम उन्हें इस कदर शफकत मेहरबानी फरमाया करते थे, उन्हें अपने साथ सवारी पे बिठा लिया करते, किसी को आगे किसी को पीछे। बल्कि इस पर उलमा ने किताबें लिखी, अरदाफ़े मुस्तफ़ा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के रदीफ कौन कौन से बच्चे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान बने कि किसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये शर्फ अता फरमाया कि अपने पीछे सवारी पर बिठाया नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का वो मुबारक अंदाज है बच्चों पर शफकत का, मेहरबानी का। बल्कि जब एक शख्स ने आपके सामने अर्ज़ की, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इमाम हसन या इमाम हुसैन को आपने बोसा दिया, शफकत की, तो उसने कहा कि जी मेरे तो इतने बच्चे हैं, मैंने तो कभी इस तरह जो है वो शफकत मेहरबानी बोसा नहीं किया, प्यार नहीं किया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे दिल से अगर रहम निकाल लिया गया है, नहीं दिया गया, तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसको यानी यूं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया। लिहाजा बच्चों पर शफकत मेहरबानी, बच्चे अपने हों उन पर भी शफकत व मेहरबानी होनी चाहिए, और बहन भाइयों के हों, रिश्तेदारों के हों, अजीज़ व क़ारिब के हों, उन पर भी शफकत और मेहरबानी ही होनी चाहिए। वाह सुभान अल्लाह, ये अच्छी बातें सुनेंगे और इस तरह की इन्वायरमेंट में बैठेंगे, इंशाअल्लाहुल करीम हमारा भी ये अच्छी जो अंदाज है इनको अपनाने का जहन बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में सहरी इज्तिमात की बहारें हैं, उसमें सुन्नत भरा बयान भी होता है। तो कोयटा में होने वाले सुन्नत भरे जो है वो बयान के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं, और ये जो बयान है और ये जो एनवायरनमेंट है, ये अच्छी बातें सीखने के लिए एक ज़बरदस्त तरीन ज़रिया है, ऑप्शन है। बयान भी सुने, उस पर अमल भी करें, बरकतें भी हासिल करने। आइए आपको मनाजिर दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहे फरिश्ते उस पर रहमत भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। अल्लाह पाक के नेक बंदों की मोहब्बत लाजवाल दौलत और बहुत बड़ी सआदत है। एक मर्तबा अल्लाह पाक ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम की तरफ वही फरमाई, ए मूसा
کیا کبھی میرے لیے کوئی عمل کیا ہے؟ عرض کیا یا اللہ پاک میں نمازیں پڑھتا ہوں تیرے لیے، روزے رکھتا ہوں تیرے لیے، صدقہ خیرات کرتا ہوں تیرے لیے، یہ ساری نیکیاں تیرے ہی لیے کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ روز قیامت آپ کے لیے دلیل ہوگی۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، روز قیامت یہ آپ کے لیے ڈھال ہوگا۔ آپ صدقہ کرتے ہیں، یہ روز قیامت آپ کے لیے سایہ ہوگا۔ اے موسیٰ یہ سب تو تمہارے ہی لیے ہوا، میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہی تو ہی بتا وہ کون سا عمل ہے جو خاص تیرے ہی لیے ہو۔ ارشاد فرمایا اے موسیٰ کیا تو نے کبھی میرے لیے کسی سے محبت کی ہے؟ محترم اسلامی بھائیو غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ کیا تو نے کبھی میرے لیے کسی سے محبت کی ہے؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر دوسروں سے محبت کرنا افضل ترین عمل ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرنا افضل ترین نیکی ہے۔ الحمدللہ ہمیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے محبت ہے، ہمیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے محبت ہے، داتا حضور رحمت اللہ علیہ سے محبت ہے، اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے محبت ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے ہمیں تمام اولیاء کرام اور اپنے پیر و مرشد سے بھی محبت ہے، اور ظاہر ہے یہ محبت کس لیے ہے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہے۔ اس لیے ہے کہ یہ سب اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہاں پار ہے، ہاں پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ میرا ایک اور بھی جی چاہ رہا ہے عدنان بھی شعر پڑھنے کو، حضور کی شان کے بارے میں کیا خوب کہا حضرت مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، فرماتے ہیں طلعت کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، طلعت کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، اشارہ آپ فرمائے آقا، اشارہ آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حاجی غفور صاحب سے میں ایک جو ہے وہ سوال کرنا چاہوں گا، سیدی جو جابر آدمی ہوتا ہے نا، اس کا تو ایک دبدبہ ہوتا ہے، ایک مطلب اس کا ایک روب ہوتا ہے، لوگ اسے ڈرتے ہیں۔ رحم دل یا نرم یا مہربان بندے کا تو کوئی دبدبہ روب نہیں ہوتا، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ آپ ارشاد فرمائیے آپ پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عائشہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ اس حوالے سے یہ بات کہ رحم دل آدمی کا روب و دبدبہ نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے. امیر اہل سنت سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، شفقت، مہربانی کرنے والا میرا خیال ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا. لیکن سلمان بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، امیر اہل سنت کا روب و دبدبہ ہے یا نہیں؟ روب بھی ہے، روب بھی ہے، دبدبہ بھی، اور ایسا ہے کہ جاندار اور شاندار ہے. بالکل. شریعت پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو جو وقار اور جو روب عطا فرماتا ہے نا، وہ حقیقی روب ہوا کرتا ہے. کیا بات. اور لوگوں پر ظلم کر کے جو کمایا ہوا روب ہوتا ہے نا، وہ اس وقت تک ہی ہے جب تک بندے کے پاس عہدہ یا منصب ہے، وہ بددعاؤں اسی کے لیے تک ہی ہوتا ہے جی، وہ. اور وہ اسی وقت تک کا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر حجاج بن یوسف ہے، فرعون ہے، حمان ہے، نمرود ہے، شداد ہے، ظالم و جابر قسم کے جو لوگ ہیں، کدھر کے ان کے روب و دبدبے. لیکن جو شریعت پر عمل کرتے ہوئے جن کا روب و دبدبہ تھا، وہ دنیا سے تشریف لے جائیں پھر بھی ان کے مزارات پر بھی روب و دبدبہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. لوگ وہاں جا کر ایک ہیبت محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. واقعی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کہیں بندہ جو ہے نا وہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آیا ہے. ایسی بات. یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت سارے تجربات آپ کو بھی ہیں، زمانے بھر میں لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، بلکہ بعض ایسے بزرگان دین بھی ہیں جن کے مزارات کے بارے میں مشہور ہے اس طرح کی باتیں. جی ایسا. جی الحمدللہ عز و جل. جیسے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا نا کہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. واہ. اب اتنے کریم ہیں، اتنے شفیق ہیں، بچوں کو سواری پہ ساتھ بٹھا لیتے ہیں. جی. اتنے شفیق ہے کہ اگر کوئی امتی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ وہیں تشریف فرما رستے میں ہو جاتے ہیں، جی بات کیجئے. آپ اویلیبل ہے، لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، کمال شفیق اور مہربان ہیں. اللہ نے رؤوف اور رحیم قرآن میں ارشاد فرمایا. اب جب اتنی آپ کی شفقت، کمال مہربانی ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے بیچ میں آپ کا روب دبدبہ کیسا ہے، آپ کا مقام کیسا ہے. سبحان اللہ. یہ تو آپ واقعی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی محبت اور اس کا روب دبدبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. جی سبحان اللہ. اور پھر دوسری بات یہاں ایک اور بڑی قابل ذکر ہے کہ یہ دبدبہ مطلب لوگوں کے اوپر دہشت، اگر دبدبہ دہشت کے معاملے میں لیں تو بھی دہشت لوگوں کے اوپر ڈال کے مجھے بتائیں فائدہ کیا ہے. بھی اگر 10 بندوں پہ ہماری دہشت بیٹھتی ہے، ایک فرض کر لیں، کیا ہوگا اس کا؟ کوئی ثواب ہے تو بتائیں. کوئی اس کا دہشت بٹھانے کا جو ہے وہ لوگوں کو بالکل ڈرا کر کے رکھنے کا کوئی فائدہ ہے تو بتائیں. کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈرانے کی مذمتیں ضرور بیان کی جا سکتی ہیں، بالکل گھور کر دیکھنا، اللہ اکبر، ایسے دیکھنا کہ بندہ جو ہے وہ ڈر جائے، اس کی ممانعت قرار دی گئی. بالکل. خالی اسلحہ ایک ہے، کسی پر اسلحات جو ہے وہ چلانا. جی یہ تو چلانا، تو جو اسلحہ چلانا اس کی تو ایک اگلی بات ہے، نہ حق جو کسی کے اوپر چلا رہا ہے، اسلحات دکھا کر ڈرانا حق یہ بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے. بالکل. تو یہ دہشت بٹھا کے لوگوں کو ڈرا کے، خود سے ڈرا کے، لوگ پتہ کس سے ڈرتے ہیں؟ بھوت سے ڈرتے ہیں. کوئی بھوت بننا چاہے گا؟ آپ کسی کو بھوت بولیں پھر دیکھیں وہ کیا بولنا نہیں. بھائی کسی کو یہ بھی میں بتا دوں تو بھارت بھوت سے تو لوگ عدنان بھائی ڈرتے ہیں. بھوت سے ڈرتے ہیں، چڑیلوں سے ڈرتے ہیں، ڈائن سے جو ہے ڈرتے ہیں، بونوں سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. ہوائی مخلوق ہے اس سے، جسے کہا جاتا ہے ہوائی مخلوق بھی کہتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں. جن سے لوگ ڈرتے ہیں. تو کوئی چاہے گا اپنے آپ کو جن، میں جن بن جاؤں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا جن. انسان ہی رہنا چاہتے ہیں. کوئی بھوت بولے برا بھی لگتا ہے، کوئی چڑیل بولے، چڑیل بولے، کچھ بھی بولے، برا لگتا کیا ہے؟ برا ہی لگتا ہے. تو ڈر دہشت جو ہے نا وہ تو ان چیزوں کی ہوتی ہے. تو کیا ہم یہ بننا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو حاجی غفور صاحب نے بات جو فرمائی ہے نا، ایک ہے وقار، ایک ہے دل کے اندر عزت، جو اللہ کریم جو ہے وہ پیدا فرما رہا ہے، اور جس کے اندر محبت کا عنصر کیا ہے؟ غالب ہے. کہ محبت کی وجہ سے کیا ہے؟ دل کے اندر کہ ناراض نہ ہو جائیں یا کسی بات سے جو ہے وہ روٹھ نہ جائیں. اولیاء اللہ کی شان ہے، امیر سنت کا جو ہے وہ اعلیٰ مقام ہے. تو کوئی ان کا یہ کوئی خوف، کوئی دہشت ان کی نہیں ہے کہ بھئی لوگ جو ہے وہ تھر تھر کانپ رہے آ رہے ہیں. تو اتنے مہربان ہیں، مسکرا کر جو ہے وہ فرما رہے ہیں. لیکن اللہ کریم نے کیا کیا ہے؟ ایک وقار عطا فرمایا. تو ہم یہ وہ کیٹیگری نہ بنے جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے
بیان کیا ہے. حاجی افضل صاحب کچھ فرمائیں گے اس پر؟ جی بالکل. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے اور یہ تو اس کی صفت ہے مہربانی کرنا بندوں پر. تو لہٰذا ہمیں بھی لوگوں پر مہربانی کرنی ہے, لیکن وہ روب و دبدبے والی نہیں کرنی کہ لوگ تھر تھر کانپیں. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصیت بیان کی گئی کہ اگر آپ ان پر ذرا سا بھی سخت ہوتے اور تو یہ آپ سے دور ہو جاتے. تو لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے جو برکتیں اٹھائیں, جو فیض اٹھایا, جو علم حاصل کیا, جو تربیت حاصل کی, اور صحابہ کرام نے ساری دنیا میں جو باتیں پہنچائیں, اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جو رب فرما رہا ہے کہ اگر سختی ہوتی تو لوگ دور ہو جاتے, وہ آج فیوز و برکات کما حقہ ہوا منع حاصل کر پاتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کمال رحیم اور مہربان ہیں اپنے امتیوں پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو میری مخلوق پر رحم کرو. واہ واہ واہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک اپنے رحم کرنے والے بندوں ہی پر رحم فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور اسلام ہمیں بے حسی سے بچاتا ہے, بے رحمی سے بچاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. تو لہٰذا اسلام تو تربیت کر رہا ہے. جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کر رہے ہیں, ہمیں کر کے دکھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں مبارک ہمیں پاس ہیں, اولیاء کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہیں. تو وی شوڈ فالو. جیسے آپ نے کہا نا کہ سیکھنے والی طبیعت ہونی چاہیے, اخذ کرنے والی طبیعت ہونی چاہیے, لینے والی طبیعت ہونی چاہیے. یہ جو سحری اجتماع دکھائے جا رہے ہیں یہ انسان کی طبیعت ہونی چاہیے نا کہ یار جو اچھا کام ہے میں لے لوں اس کو, مدینہ یہ اچھی چیز لوں میں. واہ سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کہی جی. لوگوں کو ڈرانے کی بجائے مہربانی والا معاملہ جو ہے وہ کریں اور تہجد ادا فرمائے کہ لوگوں کو ڈرانے کی بجائے اللہ کا خوف دل میں لے کر آئیں. لوگوں کو ڈرانے اور لوگوں کو دھمکانے یا ان کو جو ہے وہ پریشان کرنے یا ان کو سکویز کرنے یا ان کو نچوڑنے کی طرف جو ہے وہ آنے کی بجائے کوئی اللہ کا خوف دل میں بسائیں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگائیں, کرنے والا کام کریں جس کا فائدہ بھی ہے. ورنہ پھر یہ بڑی ہلاکت خیزی ہے اس کی. اللہ ہمیں اس سے بچائے. میں نے آپ کو کچھ میں باتیں کر کے اس سے جو ہے وہ گزر گیا ہوں کہ آپ دیکھیں اسلام کی گائیڈنس کیا ہے. اللہ ہمیں رحم کرنے والا بنے. تہجد پڑھیں, اللہ کو یاد کریں. پچھلی راتی رحمت ربی کرے بلند آوازاں, پچھلی رات ہے اور اللہ کی رحمت کی صدائیں ہیں. عاشقان رسول کیسے جو ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تہجد جو ہے وہ ادا کرتے ہیں, پھر دعائیں کیسے کرتے ہیں, اس کے کچھ مناظر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اللہ اکبر. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر, کروں گا کیا جو تو ناراض
یا اللہ عز و جل ان قریب ہم اندھیری قبر میں اتار دیے جائیں گے، اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جا چلے تیری رضا پر بے قصوں مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی دعا مانگنے کا بھی ذوق عطا فرمائے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اللہ اکبر۔ صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم بھی دعا کریں، عبادت میں، تلاوت میں، ریاضت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ آمین 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 آمین۔ اللہ کریم ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے والا، اچھے اخلاق اپنانے والا، عبادتیں ریاضتیں کرنے والا، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنی ذات کو راضی کرنے والا بنائے۔ آمین۔ کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ رحم دلی، یہ بڑا ہی پیارا موضوع ماشاءاللہ سلمان بھائی اور عدنان چشتی صاحب، رکن شورا حاجی غفور صاحب ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ الحمدللہ ان تینوں افراد کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے۔ ماشاءاللہ ان کی شفقتیں مجھ گنہگار پر رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کرنے کا جو ہے موقع عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی خدمات وقتاً فوقتاً سر انجام دیتا رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، سب عاشقان رسول کو اپنے ماتحتوں پر رحم دلی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس طرح افراد میں مضبوطی اور کام میں اچھائی نصیب ہوگی۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ اپنے ماتحتوں پر رحم کرو اور کام میں اضافے کی صورت بنے گی۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا محمد عاطف اتاری مدنی زیدہ شرف ہوا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، ان کی آواز مجھے جو ہے محسوس ہو رہی تھی، اور عاطف بھائی نے کیا جو ہے مجھے یاد دلا دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم جو ہے وہ رشک کرتے تھے، آج چلیں بات چل ہی نکلی ہے تو میں وہ کر ہی دوں۔ عاطف بھائی اور ہم ساتھ پڑھتے رہے ہیں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں، تو حاجی غفور صاحب کا ایک بڑا ہی پیارا جو ہے وہ انداز ہوتا تھا۔ ان کے پاس ذمہ داری خیبر پختونخوا کی بھی تھی، اور اس زمانے میں خیبر پختونخوا کی ذمہ داری بھی تھی، اور بھی کچھ اس طرح مطلب ذمہ داری تھی۔ تو جب مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے جو ہے وہ ہوتے تھے، تو بہرحال تو حاجی غفور صاحب کا دان بھائی انداز ہوتا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائیوں کو جو ہے وہ کھانا جو ہے یہ خود کھلاتے تھے، اور ہم بھی دیکھ کر کے جو ہے وہ خوش ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مہربانی، اچھا پھر کھلاتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے، ان کو کھلا رہے ہیں، خود نہیں کھا رہے۔ جامعۃ المدینہ کا کھانا ہے، جامعہ کا کھانا ہے، تو یہ طلباء کے لیے ہے، تو اس کو کیا کریں گے، اس کو طلباء ہی کھائیں۔ یعنی یہ دیکھیں احتیاط بھی کیا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ تو یہ رہا ہے شفقتوں کا اور عنایتوں کا، اور انہی شفقتوں اور عنایتوں کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے کہ جب میں نے ایک چیز جو ہے وہ کنسیڈر کی ہے اور آبزرو کی ہے عدنان بھائی، حاجی غفور صاحب سے میں چاہوں گا یہ بھی اس پر گفتگو فرمائیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ لپیٹنا، آپ کسی کو لپیٹ رہے ہیں یا کسی کی جان ہلکان کر رہے ہیں اور اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ اتنا کارگر نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو تھپکی دے رہے ہیں، تھوڑا اس کو شفقت کر رہے ہیں، تھوڑی اس کے اچھے کام پر اس کی پذیرائی کر رہے ہیں اس کو، تو یہ جو پذیرائی ہے یہ بندے کو بوسٹ اپ لگا دیتی ہے۔ یعنی آپ بندہ جو ہے وہ
ایسا کام کرتا ہے کہ پھر زبردست جو ہے وہ اپنی پروگرس دکھاتا ہے. اور اگر پکڑ کے جو ہے وہ اس کو لپیٹتے رہیں, زیادہ تو بندہ کپڑے کو نچوڑے نا, کاٹن کا کپڑا ہے اس کو بھی حد تک نچوڑیں تو وہ چلتا ہے, زیادہ ہی اس کو نچوڑ دیں تو پھر بعد کا تو کپڑا کیا ہوتا ہے وہ پھٹ بھی جاتا ہے. تو کپڑے کو زیادہ نچوڑ دیں تو وہ پھٹ جاتا ہے. تو بندے کو اگر پکڑ کے جو ہے وہ کرتے رہیں گے تو بندے بیچارے کا جو ہے وہ کیا حال بنے گا. تو الحمدللہ وہ اسلامی بھائی جن پر یوں شفقت رحیم قبلہ رکن شورا کی, اللہ کی رحمت سے ہم نے عدنان بھائی آج بھی ان کو دیکھ رہے ہیں جی بالکل کہ وہ ایک معاشرے کے زبردست اور ایک پیارے اور جید مدنی اسلامی بھائی بن کر کے الحمدللہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور معاشرے کے اندر ایک بہتری کا جو ہے وہ سدھار کا انداز بھی لا رہے ہیں. کیا فرمائیں گے صاحب کہ اس پر بھی اگر ہم غور کریں کہ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں, ہمارے بچے اچھے کام کرتے ہیں, ہم اس کا نوٹس ہی نہیں لیتے. اس کو اگر گھر پر لے جائیں, بچے نے اچھا کام کیا تو اس پہ نوٹس نہیں ہے, لیکن اگر بچے نے کوئی کام الٹا کر دیا ہے تو اب اس کے اوپر اس کو جتنا اس کو بولنا ہے اس سے تھوڑا اوپر ہی جا کے اس کو جو ہے وہ لپیٹ رہے ہیں, نچوڑ رہے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ نرمی تو دیکھیں جی ہر جگہ ہی کرنی چاہیے, اور جہاں جہاں شریعت نے فرمایا اسی پر ہی نرمی کرنی چاہیے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے, اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا, بلکہ نرمی کے سوا کسی بھی شے پر عطا نہیں فرماتا. تو اگر بچے سے غلطی ہو جائے تو اس کی تربیت کرنا, اس لیے اصلاح کرنا, اس کا شریعت نے طریقہ کر دیا ہے. مثال کے طور پر سلمان بھائی غور کریں جی کہ ایک بچہ جو ہے اس سے گلاس ٹوٹ جائے, اب اس کی والدہ یا اس کے والد آئے اور پوچھا کس نے کیا, اب وہ کہے جی میں نے کیا. جب وہ اقرار کرے گا تو اس کے بعد ری ایکشن کیا ہوگا والد یا والدہ کا؟ اللہ اکبر. ایک پڑے گی اس کو. اب یہ پڑی تو ہے اس کو, گلاس جو ٹوٹ رہا تھا وہ ٹوٹ گیا, لیکن اب میرا جو خیال ہے کہ جو تھپڑ پڑا ہے نا اس کو, یہ بچہ یہ سمجھے گا کہ مجھے سچ بولنے کی وجہ سے پڑا ہے. اچھا اگر اگلی بار گلاس ٹوٹے, والدہ والدہ پوچھے کس نے توڑا ہے, اب اس کو پڑا میں نے بولا نا میں نے توڑا ہے تو مجھے پڑے گا, اب وہ فوراً اشارہ کرے گا اس نے توڑا ہے, جھوٹ کی طرف جائے گا, غلط طریقہ اختیار کرے گا, اب وہ مار چاہے گا اس کو پڑ جائے مجھے نہ پڑے. تو لہٰذا تفہیم کرنا, تربیت کرنا, بچوں کی تربیت کرنا یہ بڑا اہم کام ہے, اور کوشش امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہی تربیت فرماتے ہیں کہ 99 دفعہ نرمی سے سمجھائے تو ایک دفعہ اس کو ذرا تنبیہ کریں, وارننگ دیں, اسے سمجھائیں, لیکن 99 دفعہ پہلے نرمی کر چکے ہوں. اور ہمارے معاشرے میں نرمی کی جگہ جو ہے وہ بیجا سختی نے لے لی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ خیر خواہی, خدا ترسی, رحم دلی اور حسن سلوک کے جذبے سے بدقسمتی سے یہ معاشرے سے دم توڑ رہا ہے. ہمارے مزاج اس بجھتی ہوئی چنگاری کے مانند ہو چکے ہیں جسے ہوا کا ہلکا سا جھونکا دوبارہ آگ میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. بات بات پہ جھگڑنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر آگ بگولا ہو جانا, لڑنے مرنے پر تیار ہو جانا, سارے معاشرے میں عام بدقسمتی کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے. ٹالرنس, برداشت, صبر یہ کم ہو گیا, جس کا بنیادی سبب جو ہے وہ ہے نرمی کا کم ہو جانا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ عز و جل جب کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں آیا جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. تو اس وقت میں مدنی چینل کے ناظرین سے درخواست کروں گا, میں بحیثیت والد سوچوں کہ بچوں پر کتنی نرمی کرتا ہوں, صحیح. میں بحیثیت شوہر سوچوں جی کہ زوجہ پر نرمی کیسی ہے, میں بحیثیت باپ سوچوں کہ میرے بچوں پر میری شفقت کیسی ہے, بھائی سوچوں چھوٹے بہن بھائیوں پر شفقت کیسی ہے, ہمسائے پر سوچوں ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, میرا کردار ماموں کے چچا تایا کی حیثیت سے ہے وہاں میری نرمی کیسی ہے, میں ٹیچر ہوں اسٹوڈنٹ سے نرمی کیسی ہے, میں ذمہ دار ہوں, نگران ہوں, ایچ او ڈی ہوں, ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں, ماتحتوں کے ساتھ میری نرمی کیسی ہے, ان کے ساتھ لے کر چلنا, ان کو سمجھانا. جیسے آپ نے تربیت فرمائی تھی کہ اگر آپ ان کو سمجھائیں گے, تھپکی دیں گے تو بوسٹر کا کام کرے گی. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کام دیتے وقت یہ نہ سوچو کیسے کرے گا,
आप काम दे के देखो, फिर देखो कैसा करता है। तो अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया जब किसी को काम देते हैं ना, वो कैसे कोई लफ्ज बोलता है कि जी मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूंगा, अमीर सुन्नत फरमाते आप कर लेंगे, मुझे पता है आप कर लेंगे, आप देखें क्या इंशाल्लाह आप कर लेंगे। यही वो अल्फाज होते हैं जो बंदों को बूस्टर डोज का एक जरिया फराम करते हैं और बंदा फिर आगे दीन के काम में दुनिया भर में देखे। आज दावत इस्लामी के जो मुबल्लिगीन आपको नजर आते हैं, ये बिल्कुल आम लेमैन ग्रास रूट लेवल से अमीर सुन्नत ने उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए दुनिया के कोई किसी मुल्क में गया है, कोई फीजी से लेकर आप जापान की सरजमीन तक देखें, साउथ अफ्रीका से लेकर आप कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक देखें, दावत इस्लामी वाले आपको दुनिया के चप्पे चप्पे में नजर आएंगे। ये वही लोग हैं जो अपने घर से शायद ना निकलते हों, लेकिन अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया की शफकतें, आपकी नरमी, आपका तोहफा देना, आपका मोहब्बत देना, आपका वॉइस मैसेज देना, आपका बुलाकर साथ बिठाना, खिलाना, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने आज दुनिया के चप्पे चप्पे में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन को पहुंचाया है, दावत इस्लामी के पैगाम को पहुंचाया है। आज वो अपने आराम ऐश घर बार को छोड़कर दुनिया भर में सफर कर रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी ये अच्छे अंदाज अपनाए और इबादत समझकर मेहरबानी और रहम दिली इसको अपनाएंगे तो खैर पाएंगे इंशाअल्लाह। कॉल लेते हैं। जिंदगी का मकसद प्रोग्राम की क्या बात है। आज का मौजू रहम दिली बहुत प्यारा चल रहा है, जिससे हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा हो रहा है। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को, मदनी चैनल को, रुकने शुरा को नजर बस से बचाए। रुकने शुरा की बारगाह में अर्ज है, हमारे दिलों में कैसे रहम दिली पैदा हो सकती है, इसका कोई नुस्खा भी अता फरमा दीजिए। और अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाए, ऐसा इश्क रसूल हमारे दिलों में पैदा हो जाए, इसका भी कोई रहनुमाई फरमा दीजिए। जी मेरे हुजूर। देखिए दिल की नरमी किसे कहते हैं, मैं पहले तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कॉलर का कि बड़े तवज्जो के साथ इन्होंने वक्त दिया, बात को सुना, याद भी रखा और आगे मजीद सीखने के नियत से क्वेश्चन किया। अल्लाह ताला बरकत दे, हो सकता है औरों को भी बताने की नियत हो। आपका शुक्रिया, आपने कॉल की। दिल का इस तरह नर्म होना कि बंदा अपने आप को गुनाहों से बचाए और नेकियों में मशगूल कर ले, नसीहत उसके दिल पर असर करे, गुनाहों से बेरगबती हो, गुनाह करने पर पशेमानी हो, बंदा तौबा की तरफ मुतवज्जे हो, शरीयत ने इस पर जो हुकूक लाजिम किए हैं उनकी अच्छे तरीके से अदायगी पर आमादा हो, अपने आप, घर बार, रिश्तेदारों और खल्के खुदा पर शफकत, रहम, नरमी करे। कुल्ली तौर पर इस कैफियत को दिल की नरमी से ताबीर किया जाता है, दिल की नरमी कहा जाता है। सही। तो लिहाजा दिल की नरमी जो है इसको पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और दिल में नरमी कैसे पैदा हो, रहम दिली कैसे पैदा हो, शफकत वाली तबीयत कैसे पैदा हो जी। नंबर एक, ये आम तौर पे जो सख्त दिली पैदा हो जाती है, आप देखें सलमान भाई आपने देखा होगा बाज लोग गुनाहों की दुनिया में चले जाते हैं जी। मुझे दावत इस्लामी का शोबा जो जेलों में काम करता है, फैजान कुरान, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। जेलों के अंदर जाकर बहुत सारे लोग जेलों में इसलिए जाते हैं, दिल सख्त हो जाता है जाकर, एक जुर्म किया, दूसरा जुर्म किया, तीसरा जुर्म किया, चौथा जुर्म किया, फिर उसके बाद दलेर हो गए, दीदा दलेर हो गए, दिल सख्त हो गया, अब कत्ल भी करते हैं तो कोई एहसास नहीं होता इनको। इसी तरह बाज लोग गुनाहों पर दलेर हो जाते हैं। तो इसके अगर हम दिल में नरमी पैदा करना चाहें, रहम दिली पैदा करना चाहें, तो सबसे पहले जो है वो दिल की सख्ती पर गौर करें कि दिल की सख्ती के नुकसानात क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिल की सख्ती अमल को जाया करने का सबब है। नंबर दो, सख्त दिली से बेरहमी का अंदेशा होता है। सख्त दिल शख्स अमूमन रहम की तरफ कम माइल होता है। सख्त दिल लोग अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नापसंद है। सख्त दिल लोगों की सोबत जो है वो बुरी सोबत कहलाती है। सख्त दिल लोग क़यामत के दिन अल्लाह ताला के गजब का शिकार हो सकते हैं। इनको हिसाब में दुश्वारी का अंदेशा है और रब ताला की नाराज़ी की सूरत में ये जहन्नम के अजाब का शिकार हो सकते हैं। सख्त दिली अल्लाह ताला के कहर गजब की अलामत है और सख्त दिल लोग दुनिया और आखिरत की कसीर भलाइयों से महरूम हो जाते हैं। बल्कि मैंने यहाँ तक किताबों में पढ़ा है कि जिनके दिल सख्त हो जाते हैं उनका खातिमा बुरा होने का भी अंदेशा है। अल्लाह। तो लिहाजा रहम दिली पैदा करनी है तो अपने अंदर नर्म दिली पैदा करनी चाहिए।
تو नरम दिली के फवायद क्या हैं कि जो नरम दिल इंसान है वो रहम दिल होता है, सब पर रहम करता है। नरम दिल लोग अल्लाह ताला उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद है। नरम दिली अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। नरम दिली खुशबख्ती की अलामत है। नरम दिल लोगों की इज्जत लोगों के दिलों में डाल दी जाती है, और जिसे नरम दिली अता की गई उसे दुनिया और आखिरत की कसीर भलाइयां अता की जाती हैं। तो लिहाजा अगर नरम दिली के फवायद पर गौर करेंगे तो इंसान नरम दिल बनेगा। दिल की सख्ती से बचना यह बड़ा जरूरी है, और जिसका दिल नर्म होता है, जी हाँ, दिल नर्म होता है, उसकी भूख कम हो जाती है। और ज्यादा खाने से मैंने पढ़ा है कि दिल में सख्ती पैदा होती है। सालिहीन फरमाते हैं कि भूख हमारा सरमाया है। इस कौल के ये मानी है कि हमें जो फरागत, सलामती, हलावत, इबादत, इल्म नाफे वगैरह नसीब होता है वो सब भूख के सबब और सब्र की बरकत से होता है। सफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं दिल की सख्ती के दो असबाब हैं। नंबर 1 पेट भर के खाना, नंबर 2 ज्यादा बोलना। तो आप देखिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल में अभी भी हमें साथ साथ सारी इज्तिमा की बरकतें बताई जा रही हैं कि जनाब रोजा रखें, रजब का महीना आ गया, आप देखिए सारी इज्तिमा का इनकाद करें, इस तबीयत को ले लें, इस मिजाज को ले लें। तो कम खाना, ये देखिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का कौल मैंने पढ़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, विसाले ज़ाहरी के बाद जो सबसे पहली बिदअत पैदा हुई वो ये हुई कि लोगों ने पेट भर के खाना खाना शुरू कर दिया। आज देखें सलमान भाई, आप बाहर जाएं, मार्केट की तरफ अगर गुजरना होता है, किसी एक जगह से दूसरी जगह बयान के लिए जाते हैं, या तो खाने पीने की दुकानें बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, रश लगा हुआ है उधर, या फिर मेडिकल स्टोर हैं जिनका आजकल बहुत ज्यादा चर्चा है। लोग कहते हैं जी बिजनेस, मेडिकल स्टोर खोल लें, फार्मेसी, तो आपका बिजनेस बड़ा चलेगा, बड़ा कमाएंगे। तो कम खाना भी तो इबादत है अल्लाह की रिजा के लिए। बल्कि मैंने इमाम गजाली रहमतुल्लाह की किताब में पढ़ा कि जो बंदा अल्लाह की रिजा के लिए खाने में से एक लुकमा छोड़ दे, एक लुकमा कम खाए, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने फरमाता है कि देखो मेरे बंदे ने मेरी रिजा के लिए एक लुकमा कम खाया खाने से। वाह जी वाह। तो इबादत है, ये तो दिल को नर्म करना है। तो जब हमने रहम दिली पैदा करनी है तो दिल नरम करना है, उसके लिए कम खाने की आदत बनानी है। देखिए बहुत बड़ी मेडिकल साइंस के हवाले से मैं बात कर रहा था किसी मशवरे में, तो इस्लामी भाइयों से मैंने कहा कि खाने पीने की एहतियात, हदीस पाक है कि भूख लगे तो खाए, भूख बाकी हो तो खड़ा हो जाए, खाना छोड़ दे, हाथ खींच ले। तो ये बहुत बड़ा फन है, बहुत बड़ा कमाल है। ये सेहत की बुनियादी टिप्स है इंसान की सेहत के हवाले से। दिल की नरमी भी इंशाल्लाह इसी से पैदा होगी। फजूल गुफ्तगू ना करे, फजूल गुफ्तगू से दिल की सख्ती पैदा होती है जी। यूं दिल ना तो किसी पर रहम करने पर आमादा होता है जी, और ना ही किसी के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं जी। किसी के बारे में जिस कदर मनफी नेगेटिव गुफ्तगू करेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, तोहमत पर गुफ्तगू की जाती है, उसी कदर दिल में नफरत के जज्बात पैदा होते हैं, और ये सब फजूल गोई की बुरी आदत की वजह से होता है। लिहाजा दिल में नरमी पैदा करना चाहते हैं तो दिल को, जबान को फजूल गुफ्तगू से बचाते हुए कुफले मदीना लगाना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिक्रुल्लाह के बगैर ज्यादा कलाम ना करो, क्योंकि जिक्रुल्लाह के बगैर ज्यादा कलाम दिल की सख्ती है, और सख्त दिल लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत और इनायत से सबसे ज्यादा दूर होते हैं। हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तो अपने दिल में सख्ती या बदन में सुस्ती या रिस्क की महरूमी देखे तो यकीन कर ले कि तूने कोई फजूल गुफ्तगू की है। तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल में योम कुफले मदीना मनाया जाता है जी। हर अंग्रेजी महीने की पहली पीर को अमीर सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब फरमाते हैं कि आप 25 घंटे का कुफले मदीना लगाएं, उसमें रिसाला मुताला जो है वो करें। इसके अलावा आप लिखकर गुफ्तगू करें, कम से कम गुफ्तगू करें। और फिर जो अगर दिल की नरमी पैदा करना चाहते हैं, रहम दिली के जज्बात पैदा करना चाहते हैं, तो फिर गुनाहों के खिलाफ ऐलान जंग करना पड़ेगा, क्योंकि गुनाह ख्वाह ज़ाहिरी हो या बातनी दोनों ही दिल की सख्ती का सबब बनते हैं। जिनके दिल नर्म होते हैं उनके पीछे राज ये पोशीदा होता है कि वो गुनाहों से हर सूरत बचते हैं। लिहाजा दिल में नरमी पैदा करने के लिए आपको, हमें क्या चाहिए कि हम गुनाहों के असबाब, इसका इलाज, इसकी मालूमात हासिल करें। और मकतबतुल मदीना से किताब इह्याउल उलूम है, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल है,
बातनी बीमारियों की मालूमात है, कबीरा गुनाहों के बारे में मालूमात है। दावत इस्लामी के हवाले से बहुत सारी किताबें मकतबतुल मदीना से आती हैं, हम इसको देखें। अगर दिल की नरमी पैदा करना चाहते हैं तो फिर यतीम और मिस्कीन की खैरखाई करें। क्या बात है। दिल में नरमी पैदा करने का नुस्खा यह है कि यतीम और मिस्कीन के साथ खैरखाई की जाए। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर दिल की सख्ती की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दिल की नरमी चाहता है तो मिस्कीन को खाना खिलाओ और यतीम के सर पर हाथ फेर। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो इससे भी दिल नर्म होता है। क्या बात है। रहमदिली के जज्बात पैदा होते हैं। क्या बात है। शफकत के जज्बात पैदा होते हैं, नेकियां भी मिलती हैं। और दिल को नर्म करने का जो बेहतरीन नुस्खा अता किया गया जी, वो है मौत को कसरत के साथ याद करना। अल्लाह एक औरत ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अपने दिल की सख्ती की शिकायत की, तो उन्होंने फरमाया, मौत को ज्यादा याद करो, तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा। वाह जी वाह। इस औरत ने ऐसा ही किया तो दिल की सख्ती जाती रही। फिर उस औरत ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का शुक्रिया अदा किया। तो ये अगर दिल नर्म हो जाएगा तो रहमदिली के जज्बात पैदा होंगे। बंदा छोटों पर शफकत करेगा, बड़ों का अदब करेगा, अपने बच्चों पर, दूसरों के बच्चों पर, जानवरों पर रहम करेगा। कब? जब दिल नर्म होगा। अब अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया देखें, आप फरमाते कभी वॉश बेसिन पर या वुजू करना या कुली करनी हो तो चूटियां भी आ जाए तो मैं पेंसिल लेकर, मिसवाक लेकर हल्का सा खटखटाता हूं, थोड़ा 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 थोड़ा, कि वो चूटियां चली जाएं, अपने बिलों में चली जाएं, ताकि मैं बाद में वुजू करूं तो पानी में बह ना जाएं। अब देखिए, चूटियों पर भी रहम, ये कहां से आया? ये गुनाहों से बचना है, ये मौत को कसरत के साथ याद करना है। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसा रकीकुल कल्ब बनाए, आमीन। लेकिन देखें, दावत इस्लामी के आपने अभी मुनाजात दिखाई, रो रहे हैं इस्लामी भाई, ये दीनी माहौल है, ये अच्छे लोगों की सोबत है जो कि हमें दिल नर्म बनाते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोहा नर्म होकर औजार, सोना नर्म होकर जेवर, मिट्टी नर्म होकर खेत या बाग, आटा नर्म होकर रोटी बनते हैं। ऐसे ही इंसान दिल का नर्म होकर वली, सूफी और आरिफ बनता है। दिल की नरमी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये नर्म दिल बुजुर्गों की सोहबत और इनके पाक कलिमात से ही नसीब होती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब तू अपने दिल में सख्ती महसूस करे तो जिक्र करने वालों की मजलिस में बैठ जा, दुनिया से बेरगबत लोगों की सोबत इख्तियार कर, अपना खाना कम कर ले, अपनी मुराद यानी ख्वाहिश से जितनाब कर, बुरे कामों से खुद को रोक ले। लिहाजा पता चला कि अल्लाह वालों की सोबत में बैठने से दिल नर्म होता है। अब शेख तरीकत अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करना, ये आपकी सोबत इख्तियार करना है। आपके रिसालों का मुताला करना, ये आपकी सोबत इख्तियार करना है। तो यकीनन अगर कोई इस तवज्जो के साथ मदनी चैनल को देख रहा है, इस तवज्जो के साथ कि मैं ये चीजें सुन रहा हूं और बयानात सुनता है, निगरान शुरा के, अराकीन शुरा के, मुफ्तियान कराम के सिलसिलों में शिरकत करता है, तो यकीनन ये भी एक सोबत है। तो लिहाजा अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करने से दिल नर्म होता है। और फिर ज़ियारत क़ुबूर से, जी हाँ, कब्रों की ज़ियारत करना भी ये दिल की सख्ती को दूर करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। जैसा कि हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया करता था, अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि ज़ियारत क़ुबूर दिल की नरमी, अश्कबारी यानी रोने का सबब और आखिरत को याद दिलाने वाली है। क्या बात है। लिहाजा ये चंद एक ये तरीकाकार है, जिन रेमेडीज को इख्तियार किया जाए, इन तरीकों को इख्तियार किया जाए तो दिल में नरमी पैदा होती है। जब दिल नर्म होगा तो रहमदिली, हमदर्दी, शफकत, मोहब्बत के जज्बात इंशाअल्लाह पैदा होंगे। कि अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, रहमत कबूलियत का अबर छा गया है अब। वाह सुभान अल्लाह। और रोज़े भी रखें और अल्लाह करीम को याद भी करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माह रजब की बरकतें अता फरमाए, रहम दिली अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी।